ہمارا معاملہ ہے جس کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ایسا معاملہ ہے جس سے یہ آپ کا فدوی خاکسار یہ بھی متاثر ہوا، اور وہ درد ہے سیاتیکا یا پھر عرق النساء جسے کہا جاتا ہے اردو زبان میں. اور وہ درد ایسا ہے کہ آپ یقین کریں کہ آپ کا پوری مطلب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی اس سے متاثر ہو گئی ہے. وہ سٹارٹ ہوتا ہے بیسیکلی نرو پین ہوتا ہے لیکن انڈرسٹینڈنگ. تو میرے ساتھ یہ ایشو تھا کہ آپ میری یہ کمر سے بیسیکلی یا تو بلجنگ ڈسک اس کی وجہ ہو سکتی ہے یا پھر بیسیکلی آپ کی شیاٹک نرو جو ہوتی ہے جو آپ کی ظاہر ہے کہ بڑی ایک نرو ہوتی ہے وہ جب گزرتی ہے اور اس کی کسی وجہ سے وہ کمپریشن کا شکار ہو تو اس میں اس کی وجہ سے درد آپ کو شروع ہوتا ہے. تو پھر آپ کے تھائی سے لے کے آپ کے ایون کالز تک اور نیچے جو ہے وہ پاؤں تک یہ درد جاتا ہے. کہ کوئی اگر اس دوران آپ کھانس لیں یا چھینک آ جائے تب بھی بڑا زور پڑتا ہے. نہیں وہ تو اوور آل ہی نا ایک مستقل ایک چیز ہے آپ کو ایک درد کے ساتھ رہنا، لیکن اس کے اندر پھر ایکسرسائز، پھر ریہیبلیٹیشن، فزیو تھراپی، پھر بعض ادویات، اور اگر ورسٹ کیس ہو یعنی کہ اگر آپ کے ڈسک کا کوئی ایشو ہو تو پھر اس کے اندر آپریشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں. تو اس پر جناب اب بات کر لیتے ہیں کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ندیم آصف صاحب موجود ہیں، آرتھوپیڈک سرجن ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور اس وقت بھی آپ ایک مسیحا کے طور پر مجھے دکھائی دے رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بیسکلی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ بیسکلی جو چیزیں ہیں ہم لوگ اپنی ہیلتھ کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے، لیکن جب ایک دفعہ درد ہو جائے تو پھر پتہ لگتا ہے، جیسے کہ مجھے اندازہ ہوا. تو یہ شیاٹک پین ہے کیا، اور یہ پرفارمنس سنڈروم کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ آپس میں دونوں چیزیں ملتی جلتی ہیں اور وجہ وہی شیاٹک نرو ہی ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں بڑی کلیئر کر دوں کہ یہ بڑی براڈ ٹرم اب یوز ہونے لگی ہے شیاٹکا یا عرق النساء کے لیے. بالکل ایسا ہر چیز کو جو بھی کمر کا درد ہوتا ہے، جو بھی فزیکل ایب نارملٹی ہوتی ہے اس کو شیاٹکا سے جوڑ دیا جاتا ہے. ایکچولی شیاٹکا اٹ سیلف کوئی بیماری یا پرابلم نہیں ہے، یہ ایک طرح کا سمٹم ہے. جس طرح سمجھ لیں پیلیا ہوتا ہے، جوائنٹس ہوتا ہے، بہت ساری وجوہات کی وجہ ہوتا ہے. اسی طرح شیاٹکا جو ایک نرو ہے، ابھی آپ نے بڑی تفصیل سے بتا دیا کہ شیاٹکا ایک نرو ہے کمر کی کہ اس کے لیول پہ کسی لیول پہ بھی اس پہ کمپریشن آ جائے یا اریٹیشن ہو جائے. دو مین وجہ دو آپ نے بتائی، ایک تو بلجنگ آف ڈسک یا پھر ایک آؤٹ گروتھ ہو جاتی ہے بون کی جس کو اسپر کہتے ہیں، ایک نوک نکل آئے، اس کی وجہ سے اریٹیشن ہو جاتی ہے، وہ تو آتا ہے شیاٹکا میں. لیکن اٹ سیلف آج کل کے زمانے میں جو عام لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ جو بھی پرابلم آتا ہے تو لوگ بھی بڑے انٹیلیجنٹ ہو گئے ہیں، وہ گوگل سے ذرا سرچ کر کے فوراً آگے آتے ہیں، جی سمٹم ہی بتاتے ہیں کہ جی ہمیں تو شیاٹکا ہو گیا. گوگل بڑے خطرناک نتائج بھی دے دیتا ہے، بہت خطرناک نتائج دیتا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں، ابن انشا نے ایک دفعہ صحیح کہا تھا کہ میڈیکل کی کتابیں پڑھیں تو لگتا ہے یہی ہے کہ سارے امراض مجھ میں ہی ہیں. لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں چونکہ اس چیز سے گزرا ہوں تو جن چیزوں کے نام نہیں سنے تھے، گلوٹس میکسیمس، گلوٹس میڈیس اور نہ جانے کیا کیا، اور یہ جو میں نے آپ کو کہا پرفارمنس سنڈروم، یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ کیا چیز ہے. ایس آئی جوائنٹ کیا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں تھا، اب پتہ لگتا ہے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اب سارا جو ہے بیک جو ہے مسل، اب ایک شخص اب بائک پہ، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا، بائک پہ جا رہا ہے نارتھ کراچی سے صدر تک اور اس روڈ کی حالات میں، تو اس کی بیک پہ اتنا اسٹرین یا اسپرین پڑے گا کہ اس پہ اسپازم آ جائے گا، کھچاؤ ہو جائے گا، جو کہ روٹین بیک کی کمپلینس ہیں جس کو عام لینگویج میں ہم لمبیگو کہتے ہیں. اس کو تو لوگ نظر انداز بھی کر دیتے ہیں، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. پھر میں نے کہا تھا وہ ایک دم سے ایک بڑی چیز کے پر آپ کیوں آئے کہ شیاٹکا ہو گیا ہے، مجھے عرق النساء ہو گیا ہے. ایک سمپل سی، ہمارے اس میں ڈاکٹروں کا بھی قصور ہے. شیاٹکا یا بیک ایک کا بڑا آسان سی ڈائگنوسس ہوتی ہے، اسٹریٹ لیگ رائزنگ ٹیسٹ ایک کلاتا ہے کلینکلی. تو ہم لوگ کلینکلی اسسمنٹ کرتے ہیں، ڈائریکٹ آ جاتے ہیں ایم آر آئی پہ. اچھا اس سے ہوتا کیا ہے وہ جو اسٹریٹ لیگ ٹیسٹ ہوتا ہے، اس سے کیا پتہ؟ اس میں ہوتا ہے، اس میں نرو پہ کھچاؤ محسوس ہوتا ہے. ہم اسٹریٹ پیشنٹ کو لٹا کے اور اس کی پاؤں کو اسٹریٹ پوزیشن میں ایلیویٹ کرتے ہیں، تو اس سے جس لیول پہ نرو اسٹریچ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ ایک دم سے پیشنٹ کو پین فیل ہوتا ہے اور اسٹریچ بھی نہیں ہو پاتا. دیٹ از اے ڈائگنوسٹک. تو اس کے لیے ایم آر آئی کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں بلیم ڈاکٹروں کو دیتا ہوں. اب مریض ہمارے پاس آتے ہیں، عام لوگوں کا کنسپٹ ہے جس کو بھی ذرا سا بیک ہو وہ ایم آر آئی ساتھ لے کے آ رہا ہے. جی مجھے بھی منگوایا گیا تھا. تو سر ویسے علامات کیا ہیں جس پر لوگ واقعی پھر ایم آر آئی کی طرف؟ بالکل میں بتاتا ہوں. اس میں دیکھیں، سب سے پہلے کمر کا درد ہو گیا، اس کے بعد جو سیکنڈ اسٹیپس ہوتا ہے وہ نمنس فیل ہوتی ہے. یعنی کہ جہاں جہاں پہ شیاٹک نرو کی انرویشن ہے، جس ایریے کو وہ کور کر رہی ہے شیاٹک نرو، وہاں پہ سن ہونا شروع ہو جاتا ہے. لائک واٹ؟ لائک چلتے جیسے پاؤں سن ہو گیا، بیٹھے آپ اٹھ کے آئیں گی تو پاؤں سن ہو گیا، نمنس سمجھ رہی نم. تو اس کے بعد آپ پاؤں اٹھانے میں تکلیف ہو رہی ہے. اس کے بعد تھرڈ اسٹیپ پہ آپ کو ویکنیس فیل ہو رہی ہے. اٹس مین کہ نرو اتنی زیادہ کمپریس یا نرو پہ اتنا زیادہ پریشر ہے کہ وہ مسلز جو کہ نرو کو سپورٹ کرتے ہیں
وہاں پہ پیرالائسس ڈیولپ. اچھا ایک چیز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ابھی بھی میں بیٹھا ہوں تو مجھے درد فیل ہو رہا ہے, لیکن میں جب گیا اور میں نے جو ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ بھائی یہ اس طرح سے مسئلہ ہے, تو انہوں نے ایک چیز مجھے سمجھائی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی پانی کی بوتلیں اٹھائیں, کل اٹھائیں تو آج ہو گیا. کہتے ہیں یہ اوور دا ایئرز ڈیولپ ہوتی ہے, اور جب آپ کے مسل جو ہیں ویک ہو جاتے ہیں تو وہ اس طرح سے سپورٹ نہیں کر پاتے, تو یہ درد جو ہے وہ اس کی بڑی ایک کامن سی میں مثال دوں. ہمارے یہاں پوسٹ پریگنینسیز کی جو فیمیلز کو ایون کہ ایسی پیشنٹ آ رہی ہوتی ہیں جس کو اسٹریچر پہ لانا پڑتا ہے. وہ ہوتا یہی ہے کہ ہمارے یہاں جو ایک عام کنسپٹ ہے ریسٹ کا, عام جو زیادہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ تو آپ پریگنینسی کے دوران ایکسرسائزز بھی سکھائی جاتی ہیں فیمیلز کو بیک کی. تو جب ڈیوریشن آف 6 or 7 months جب ریسٹنگ کنڈیشن میں عورت جب واپس آتی ہے تو اس کے مسل بیک کے مسل اتنے لیکس ہو جاتے ہیں, اتنے ویکس ہو جاتے ہیں, جو ٹون جو ہوتی ہے وہ آلموسٹ ختم ہو چکی ہوتی ہے. جب اس کے اوپر ویٹ بیئرنگ کرتی ہیں فیمیل, ہمارے پیشنٹ بھی زیادہ اوبیز ہوتی ہیں, تو وہ مسل جو ہے بالکل وہ کام کرتے نہیں, وہ اسٹریچ میں آ جاتے ہیں, تو سیویئر بیک ایک شروع ہو جاتا ہے. اتنا بیک ایک شروع ہو جاتا ہے کہ نرو پہ بھی اسٹریچ آ جاتا ہے, ویکنیس بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے. ہم کوئی ایسا لائف سٹائل اپنائیں, اپنے باڈی پوسچر ایسے رکھیں کہ اس کو اوائڈ کیا جا سکے. سب سے اہم چیز اس میں اسٹریچنگ ایکسرسائزز ہیں. اچھا دیکھیں جو مسلز ہیں ہمارے ربڑ کی طرح ہے نا, اس میں جتنی اسٹریچنگ ایکسرسائزز کرتے رہیں گے وہ بیک کے مسل اسٹرانگ ہوتے چلے جائیں گے. تو کسی پوزیشن میں بھی آپ کا ویٹ ایکسس جب ٹرانسفر ہوگا بیک بون کے اوپر, تو مسل اتنے اسٹرانگ ہوں گے کہ وہ ایزیلی اس کو ویٹ کو اٹھا لیں گے. اچھا سر ایک چیز بتائیں کہ ایک تو یہ یہاں پر ایک جنگ بھی ہوتی ہے اور تھوڑا سا کھینچا تانی بھی ہوتی ہے کہ اب مجھے بھی جاتے ہوئے پتہ نہیں تھا, لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی تکلیف ہے تو آپ فزیو تھراپسٹ کے پاس جائیں, آپ نیورولوجسٹ کے پاس جائیں, آپ اسپائنل سرجن کے پاس جائیں, یا پھر آپ آرتھوپیڈک کے پاس جائیں, اور آئی ایم شیور کچھ اور بھی لوگ ہوں گے جو اس میں کس کے پاس جائیں. بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا ہے. یہ ہم لوگوں کا کنسیپٹ صحیح نہیں ہے کہ دیکھیں بیسک جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ نیورو سرجن, نیورولوجسٹ یا آرتھوپیڈک سرجن کرتے ہیں. وہ ایسس کرتے ہیں کہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. ہر پیشنٹ کو ایک چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کو کمر کا درد کس وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے, تو وہ پھر لکھ کے دیتے ہیں فزیوتھراپسٹ کو کہ اس کے یہ پرابلم ہے, یہ مسل ویک ہے, اس مسل کا اسٹرینتھ بڑھایا جائے. تو سیکنڈ اسٹیپ پہ فزیوتھراپی کا رول آتا ہے, فرسٹ اسٹیپ پہ نیورو سرجن یا آرتھوپیڈک سرجن. اچھا, اور یہ ایسا ہی جوائنٹ کیا ہوتا ہے سر؟ یہ سوری ایسا ہی جوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ اچھا سیکرویلک جوائنٹ, جو یہ جو ہمارے بیک کے ساتھ مسل ہے اس کو سیکرویلک جوائنٹس کہتے ہیں. اس کے بعد وہ کئی ایسی ڈیزیز ہے ہماری جس میں کسی وجہ سے وہ فکس ہو جاتا ہے, اس کی موومنٹ ختم ہو جاتی ہے. تو وہ بیک کا درد, کمر کا درد, وہ درد تقریباً دوسرے سے کومولیٹ کرتا ہے. تو وہ کلینکل اسسمنٹ سے ہم کو ڈائگنوز کرنا پڑتا ہے کہ یہ کمر کا درد ہے یا سیکرویلک جوائنٹس کا درد ہے. اس میں کوئی ایسی سر جو جن کو یہ پین ہے وہ سرجری کی طرف بھی جاتے ہیں, اور میرے جاننے والے ان کی ایک بار سرجری ہوئی پھر بھی صحیح نہیں ہوا, پھر دوسری بار وہ سرجری میں گئے. دیکھیں 90 to 95% جو ہیں یہ کنزرویٹو مینجمنٹ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. انٹر انلیس کوئی دیکھیں کمر کا درد تو ٹیومر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے نا, لیکن پیریفارم ٹیومر کے نہ سوچیں, یا ہماری ڈسک ہے جیسے بات میں ڈسک ایز اے ایکٹ کرتی ہے کشن کا کام بٹوین دا ٹو ورٹیبراس. تو کسی وجہ سے ہرنیٹ کر گیا, بلجنگ اس کی ہو گئی, تو ویٹ ایکسس ٹرانسفر نہیں ہوگا, اس سے نرو پین ہوگا. تو اس میں جب ایک لمٹ میں آنے کے بعد پھر وہ سرجری کی انڈیکیشن بن جاتی ہے. وہ پھر کنزرویٹو مینجمنٹ نہیں ہوتی ہے, تو پھر وہ سرجری کر کے وہ جو سرجن ہے وہ پریشر ریلیف کر دیتے ہیں. اچھا, چلتے پھرتے کیا اپنی ایکٹیویٹیز کو ڈیورنگ دیٹ پروسیس کیا انسان کو لمٹ کرنا چاہیے یا انسان کو بہت ایکٹیو ہونا چاہیے؟ دوسرا, ریسٹ کرنے کے لیے لیٹتے ہوئے کیا پوزیشن اپنانی چاہیے؟ یہ ظاہر ہے کہ یا گدا چینج کر لینا چاہیے, کیا کرنا ہے, زمین پہ سونا چاہیے؟ بیٹھے رہنا ان کے بارے میں دیکھیں ایکیوٹ فیز میں آپ نے بتایا نا, یہ جو ایکیوٹ فیز کا مطلب ہوتا ہے کہ فوراً ہونا, کسی ایک دم سے اٹھا لیا, درد ہو گیا کمر میں, یا ایک دم سے بہت زیادہ, تو اس میں تو فار اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے ریسٹ ضروری ہوتا ہے. اس میں ریسٹ کریں, اس کے بعد پھر ایکسرسائز کرتے ہیں. جس طرح آپ روٹین میں آپ نے بولا, جیسے آپ لوگوں کا کام ہے کہ بہت دیر تک بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایک ورڈ اس میں یاد ہوتا ہے کہ کیپ یور بیک ان اسٹریٹ پوزیشن. کمر کو جب تم سیدھا رکھیں گے, کشن رکھیں گے, جب کمر کو اسٹریٹ رکھیں گے, یا لیٹتے وقت آپ بیک پہ لیٹیں گے اور تھوڑا سا نی کو فلیکس کر لیں گے انڈر دا پلوز, 2 پلوز رکھ دیں گے, تو اس سے ہوگا کہ پوری بیک کے جو نرو ہوں گے رائٹ سائڈ پہ سو کے پھر یہ ہے کہ ہاں یوں لیٹتے ہیں. اور گدے کا کنسپٹ اس زمانے میں تھا جب پلنگ آتے تھے, منجیاں جس کو کھلاتی تھی نا, تو اس پہ لیٹتے تھے تو ہماری کمر کانویکس ہو جاتی تھی. اب تو گدے اتنے اچھے آتے ہیں کہ وہ زمین کا کنسپٹ ختم ہو گیا ہے. جو بیک کا جو عام گدے ہوتے ہیں وہ اسٹریٹ ہوتے ہیں, تو نو نیڈ آف کہتے ہیں ہارڈ بیڈ پہ ریسٹ کرو, زمین پہ ریسٹ کرو, وہ کنسپٹ سب پرانے ہو گئے ہیں.
سب نئی چیزیں اور ایکٹیویٹی کا آپ کیا بتا رہے تھے؟ ایکٹیویٹیز میں نے کہا جو ایکوٹ فیس میں آپ ریسٹ کریں، باقی اپنی ایکٹیویٹیز وہ ہیلپ بھی کرتی ہیں نا، واک کرنا ہیلپ کرتا ہے، اور اس طریقے سے لازمی واک تو ہر چیز کا علاج ہے، بڑے درد بڑھ جائے لیکن واک تو از ویری ویری نیسیسری. جس کو ہمارے یہاں کے لوگ اوائڈ کرتے ہیں. یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے ہمارے لائف سٹائل میں کہ بھائی واک کتنی امپورٹنٹ ہے. ہر علاج ہے، ہر علاج ہے، ہر ہمارا. اور اسٹریچنگ ریئلی ہیلپس. اور یہ چیز ہے کہ ہمارے یہاں اصل میں کانسیپٹ یہ ہے نا سر کہ کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو لیٹ جاؤ، حالانکہ یہ ایک ایسی تکلیف ہے کہ لیٹنے سے اور زیادہ. اس کی میں انٹرسٹنگ پوائنٹ ایک دو بتا دوں گا. جو ہمارے پیشنٹ آتے ہیں نا اولڈ پیشنٹ، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ واک کریں، وزٹ کریں، کیونکہ ان کو اس ایج میں اچھا نہیں لگتا ہے کہ گھر کے کوئی بہو ہے جو بیٹی ہے وہ کہہ رہے ہیں کام کریں، تھوڑا سا واک کر لیا کریں، چلا کریں. یہ اچھا نہیں لگے گا. یہ ورڈ اچھے لگیں کہ اماں ریسٹ کریں، آرام کریں. آرام تو ہر فساد کی جڑ ہے، سمجھ لیں. آرام ہر فساد کی جڑ ہے. کام 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 بس کام. لیکن اس کام میں بھی آپ یہ خیال رکھیں کہ آپ کی جو پوزیشن ہے، جو پوسچرز ہیں وہ ٹھیک ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر ندیم صاحب ہمارے ساتھ تھے. ساری صورتحال پہ آپ نے بڑی تفصیلی ہمیں آگاہی بھی دی، لوگوں کو بھی دی. تھینک یو سو مچ سر.